أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه زندگانی امر ہو گئی زندگانی امر ہو گئی بولنے شولنے بھی کون ہو تے ہلنے جلنے بھی کون ہو جڑا میں کہہ رہا ہوں اسی آکھنے نہ بھائی جاکت جوان ہو ونجے نا تے او گھار ویلا ہونا ہوئے جس وقت نوکر ہو ونجے تو اسی آکھنے ہون نہ مرنے ہون تکڑے ہو گئے ہون خیر ہو سی نہ مرنے اے زندگانی امر ہو گئی نہ مانا ہے وے بھائی ہون نہ مرنے ہون اگلا مصرع سنے ہو پھر مزہ آسی زندگانی امر ہو گئی زندگانی امر ہو گئی بارہویں کی سحر ہو گئی اور سب کا قبلہ سب کا قبلہ ادھر ہو گیا ارے ان کی مرضی جدھر ہو گئی ان کی مرضی جدھر ہو گئی اور پیار کرتا ہے سارا جہاں پیار کرتا ہے سارا جہاں کس سے پیار کرتا ہے پوچھو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب جنازہ اٹھا حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جنازے کے اندر سید زادہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جنازے کے اندر شرکت کرتے ہیں اور لوگ رستہ ہٹا رہے ہیں کہ رستہ دو جی پیر صاحب آ رہے ہیں پیر صاحب کو غازی علم الدین شہید کا منہ دیکھنا ہے پیر صاحب نے کہا نہ منہ کو چھوڑو پہلے قدموں سے کفن کو اٹھاؤ سید زادہ ہو کر ترکھان کی اولاد کے قدموں پر اپنے لبوں کو ٹیک دیتا ہے
پھر بھی نہ سمجھ آئے تو دیکھ ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آج سے اگر وہ 2016 سے کچھ عرصہ اور پیچھے چلو، کوئی جانتا نہیں تھا۔ ایک کانسٹیبل کو کتنے لوگ جانتے ہوتے ہیں، لیکن جب نسبت سرکار سے ہوئی پھر آج بھی زمانہ یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری تیرے جان نثار بے شمار پڑے ہیں۔ اور پھر میں اس دھرتی کی بات کروں، یہ وہ ضلع ہے جس ضلع کے اندر نکا توت کے اندر وہ مرد کلندر اٹھتا ہے۔ آج سے کچھ اور مزید عرصہ پیچھے چلو، نگاہ دوڑاؤ، کوئی نہیں جانتا تھا خادم حسین رضوی کون ہے، لیکن جب ختم نبوت کی باری آئی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنے کی باری آئی، وہ مرد کلندر اٹھا اور اسے دنیا سے جاتے ہوئے بھی سال گزر گیا، لیکن آج پوری دنیا کے اندر یہ نعرہ گونج رہا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ آج پوری دنیا کے اندر اس مرد کلندر کے نام کا نعرہ گونج رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ زمانہ کیوں پیار کرتا ہے؟ سنیے کہ پیار کرتا ہے سارا جہاں، جب سے ان کی نظر ہو گئی، ہاں جب سے ان کی نظر ہو گئی۔ حمد خالق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد مسند عزت پر سرفراز تحریک لبیک کے کارکنان اور اس مسجد کے امام اور اس محفل کے بانی آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد حضرات ذی وقار وقت انتہائی قلیل ہے، وقت کی نزاکت کو دیکھ کر بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا۔ جس آیت کریمہ کو آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق میں نے اپنا رسول تم پر بھیج کر، تم ہی میں سے تم پر رسول بھیج کر میں نے احسان کیا ہے۔ نبی کی بعثت امت پر نہیں پوری کائنات پر احسان ہے، لیکن یہاں تک ہر انسان ماننے کو تیار ہوتا ہے، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس طرح نبی کی بعثت، نبی کی نبوت کا اعلان کرنا تیرے اور میرے اوپر احسان ہے، اسی طرح سرکار کا دنیا میں تشریف لانا بھی احسان عظیم ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں چند گزارشات کر رہا ہوں، کوئی بندہ کہے کہ جناب آپ کا یہاں پہ بولنا جو ہے وہ احسان ہے لیکن آنا کوئی احسان نہیں، تو لوگ کہیں گے بھائی عقل کا علاج کراؤ، پہلے آیا ہے پھر بول رہا ہے۔ اسی طرح میرے نبی کی نبوت کا اعلان کرنا احسان عظیم ضرور ہے، لیکن سرکار دو عالم کے نور کی تخلیق اس سے بھی بڑا احسان ہے۔ اور پھر احسان پر شکر گزار ہونا، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، کہ انسان جو ہوتا ہے نا، حقیقی انسان جڑا بندے نہ پتر ہونا، اس نے یہ نشانی کہ وہ احسان کرنے والے نہ احسان کدے بھی نہیں بھولنا بلکہ احسان شناس ہونا، اور احسان اتے کسی نہ شکریہ ادا کرنا اے فطرت نہ تقاضا، جس طرح احسان اتے شکریہ ادا کرنا فطرت نہ تقاضا، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمد ہوتے رب نہ شکر ادا کرنا اس نعمت ہوتے اے فطرت نہ بھی تقاضا، احسان نہ بھی تقاضا اور ایمان نہ بھی تقاضا۔ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشانی نماز ایک دن پڑھان تو بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندر چلے گئے، فرض نماز ادا کی تھی،
باقی نماز گھر ادا کرنے ہے. صحابہ کچھ صحابہ نماز پڑھ رہے, کچھ پڑھ کے چلے گئے, لیکن چند صحابہ مسجد نبوی نے اندر آ کے بہ گئے, نماز پڑھن تو بعد بہ گئے. صحابہ آکھنے کہ اساں ویکھا تھوڑی دیر تو بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در انور کھلا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں صحابہ عرض کرتے ہیں اے لوگو تھوڑی دیر بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در اقدس در انور کھلا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. صحابہ مسجد کے اندر جمع ہے, مجلس بیان کر رہے ہیں, حلقہ بنایا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کے اندر آ کر جلوہ افروز آتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے ہیں اے میرے صحابہ ما اجلسکم ہنا, صحابہ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو, کس چیز نے تمہیں جمع کر رکھا ہے, وجہ کیا ہے, اتنی رات گزر گئی ہے تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہکار صحابہ جواب دیتے ہیں نذکر اللہ تعالی ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ وما من اللہ علینا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم رب کا ذکر کر رہے ہیں, رب کا شکر کر رہے ہیں. اے آقا ہم رب کا شکر اس لیے کر رہے ہیں مولا تو نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے اور کوئی عام نبی نہیں, کائنات کا سلطان نبی عطا فرما دیا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے ملنے پر رب کا ذکر کر رہے ہیں, رب کی تعریف کر رہے ہیں. اور احسان پر جب کسی کی تعریف کی جائے نا تو اسے عربی لغت والے کہتے ہیں کہ احسان پر تعریف کرنا, احسان پر تعریف کرنا شکر گزاری کہلاتا ہے. گویا صحابہ کرام عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے ملنے پر رب کا ذکر بھی کر رہے ہیں, رب کا شکر بھی کر رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, میرے آقا کے صحابہ رب کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں اور رب کا ذکر اور شکر ادا کر رہے ہیں. آج اگر میں اور آپ یہاں مل کر بیٹھے ہیں اور ہم بھی رب کا ذکر اور شکر ادا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ فضل رب اولا اور کیا چاہیے, فضل رب اولا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. صحابہ رب کا ذکر اور شکر ادا کر رہے ہیں. میرے آقا نے تعجب کا اظہار کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ یہ جو تم کر رہے ہو, یہ جو تم عمل کر رہے ہو, میں تمہیں قسم دیتا ہوں
بتاؤ مجھے تم عمل کون سا کر رہے ہو؟ صحابہ جواب یہی دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ملنے پر رب کا ذکر اور شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی حیرانگی اور تعجب کو دور کرنے کا بندوبست کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں نے تم سے قسم اٹھوائی ہے لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارا نبی تم پر شک کر رہا ہوں، میں تمہارے تعجب کو دور کرتا ہوں۔ میں گھر میں جلوہ افروز تھا، رب تعالیٰ نے جبریل امین کو میرے پاس بھیجا ہے، میں یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ تم کون سا عمل کر رہے ہو جس عمل کی وجہ سے رب نے جبریل امین کو بھیج دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاءنی جبریل وأخبرنی ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ جبریل میرے پاس آئے ہیں، مجھے خبر دے کے گئے ہیں اے لوگوں رب تعالیٰ ان لوگوں کی قسمت پر اپنے نوری مخلوق کے سامنے ناز کر رہا ہے۔ جبریل امین نے آ کر خبر دی کہ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو بتاؤ جو تم رب کا مسجد میں بیٹھ کر میرے ملنے پر شکر ادا کر رہے ہو نا، رب کو یہ عمل اتنا پسند آیا ہے، رب تمہارے عمل پر اپنی نوری مخلوق کے سامنے فخر اور ناز کر رہا ہے۔ بتاؤ اگر سرکار دو عالم کا دور ہو، میرے آقا کے اصحاب بیٹھ کر مسجد میں اللہ کا ذکر اور شکر کریں، وہ قسمت والے ہو سکتے ہیں، تو آج کے اس مادیت کے دور کے اندر جب نفسا نفسی کا عالم ہے، جب غربت نے انسان کو وقت کی قدر کا بہانہ بنا کر دین سے باغی کر دیا ہے، جب انسان دین سے دور جا رہا ہے، اس دور کے اندر بزرگ تو بزرگ اگر یہ اتنا نوجوان طبقہ بیٹھ کر سرکار دو عالم کے ملنے پر رب کا شکر کر رہا ہے، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ لوگ بھی وہ لوگ ہیں جن کی قسمت پر رب فرشتوں کے اندر ناز کرتا ہوگا۔ ہمیں سرکار دو عالم کے ملنے پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی طرح ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ نبی ہے جس نبی کی امت بننے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام بھی دعائیں مانگتے رہے، لیکن تجھے اور مجھے میرا اور آپ کا کیا کمال ہے، رب نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا دیا ہے۔ بتاؤ اگر ہمیں کسی کافر کے گھر میں پیدا کرتا ہم کیا کر سکتے؟ کسی کا زور ہے؟ رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے نا، ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے، ورنہ نبی تمنائیں کرتے چلے گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے۔ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر ہے، میرے ساتھ شامل ہو کے پڑھے کہ بن گئے ان کے امتی اور کیا چاہیے، بن گئے ان کے امتی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملنے پر رب کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آؤ یہ بھی میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے اوپر عیاں کرنا چاہتا ہوں۔ ہم محفل کر رہے ہیں
3 یا 4 گھنٹے محفل ختم ہو جائے گی، پھر یہ ہمارا قولی شکر ہے، زبان کے ساتھ شکر ہم ادا کر رہے ہیں۔ حقیقی شکر تو یہ ہے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے اسوہ حسنہ کے اوپر چلیں نا۔ صرف نعرے لگانے سے محبت اور عشق کو عیاں نہیں کیا جا سکتا، صرف کھوکھلے نعرے ہیں یہ۔ اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں کہ سال بعد میلاد منا کر ہم یہ کہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں کردار حسینی اور سرکار دو عالم کا کردار بھی اپنانا چاہیے۔ ہمیں سرکار کے ملنے پر سرکار دو عالم کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کتاب المعراج کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لا رہے تھے، مرد تو مرد، عورتیں بھی چھتوں پر چڑھ گئیں اور مدینے کی بچیاں باہر گلیوں کے اندر سرکار دو عالم کے لشکر کے آگے دف اٹھا کر آ گئی تھی۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رسول اللہ۔ مدینے کے مرد اور عورتیں چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں، مدینے کی بچیاں گلیوں کے اندر آ گئیں، ہر مرد عورت بچے بچی کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، یا محمد یا رسول اللہ۔ آج اگر کوئی تحریک لبیک والا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، یا نبی کی نبوت کی خوشی میں، نبی کی آمد کی خوشی میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، کسی کے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے، کسی کو پیٹ کے اندر درد پڑتا ہے، تو سن 14ویں صدی کے مولوی، یہ 14ویں صدی کا جملہ نہیں ہے بلکہ سرکار دو عالم کے دور کا جملہ ہے، میرے آقا کے اصحاب کا یہی نعرہ ہے اور یہی طریقہ کار ہے۔ سرکار دو عالم کے سامنے صحابہ کرام یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، مدینے کی بچیاں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ لوگوں، آج ہمارے گھر کوئی دنیا دار نہیں آیا، کوئی انسان نہیں آیا، بلکہ 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ بتاؤ، اگر میں اور آپ یہاں پر میلاد کر کے سرکار دو عالم کا ذکر کر کے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ سارے جذبات ایک طرف، لیکن مدینہ کی بچیوں کا یہ اعلان کرنا، لوگوں آج کوئی انسان نہیں 14ویں کا چاند آ گیا ہے، بتاؤ ان کے جذبات کا عالم کیا ہوگا۔ میں اپنے موضوع کی طرف کہ ہمیں سرکار کے ملنے پر رب کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ بچیاں آگے پڑھتی ہیں، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اے لوگو، ہمارے اوپر 14ویں کا چاند آ گیا ہے، لیکن ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، لوگوں، قیامت تک جب کوئی حق کی دعوت دینے والا زندہ رہے گا، ہمارے اوپر اس نعمت پر رب کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے۔ وہ مدینے کی بچیاں کہہ رہی ہیں، اس وقت سارے مدینے والے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سنو، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے والوں کے پڑوسی بنے، وہ کہیں قیامت تک جب تک کوئی ہدایت کی دعوت دینے والا زندہ رہے گا، ہمارے اوپر رب کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں، اگر تجھے اور مجھے نبی کا امتی ہونے کی نسبت ملی ہے، اللہ کی قسم، اگر میں اور آپ ایک جہان نہیں، 2 جہانوں کے اندر ہمارے اوپر رب کا ذکر اور شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے۔ ہمیں رب کا ذکر اور شکر، اگر یہ زندگیاں تو بہت قلیل ہیں، یہ کائنات بھی ختم ہو جائے، نبی کے ملنے پر میں اور آپ رب کا شکر ادا کرتے رہیں، پھر بھی اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا
کہ یتلو علیہم آیاتہ، اپنا حبیب تمہارے اوپر بھیج کر احسان فرمایا ہے نا، وہ حبیب کرے گا کیا؟ قرآن کی آیات تلاوت کرے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہارے دلوں کے اندر سے پلیتیوں کو نکال کے باہر پھینکے گا۔ اگر آج تیرے اور میرے اندر پلیتیاں ہیں نا، حسد اور بغض اور کینہ جیسی اور دشمنیاں پالنے کی ہمت ہے نا، تو پھر یہ سمجھ کہ تیرے اوپر نبی کا جو رب تعالیٰ کا جو فرمان ہے نا، تو نے اسے قبول نہیں کیا، تو نے نبی کی آمد کے احسان کا شکر ادا نہیں کیا۔ اگر تو واقعی نبی کا سچا امتی ہے تو اپنے اندر سے ان پلیتیوں کو اکھاڑ کر باہر پھینک دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ نبی تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ کھلی گمراہی کیا ہے؟ وقت انتہائی قلیل ہے۔ کھلی گمراہی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا برا کام کرے نا جسے مسلمان بھی برا کہے، غیر بھی برا کہے، دوست بھی برا کہے، دشمن بھی برا کہے، اپنا بھی برا کہے، غیر بھی برا کہے، یہ ہے کھلی گمراہی۔ مثال کے طور پر عربوں کے اندر یہ رواج پایا جاتا تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ اب دیکھو، میں اور آپ اگر ہماری اولادوں کو ایک کانٹا بھی چپ جائے، بتاؤ والدین کو سکون آتا ہے؟ نہیں آتا نا۔ لیکن وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن کوئی درد نہیں ہوتا تھا۔ سنو نسائی کی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی آمد سے پہلے نا ہم انسان کہلانے کے قابل نہ تھے۔ انسان کیسے کہلاتے؟ انسان کا معنی ہے انس اور پیار اور محبت والا۔ بتاؤ، جو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دے یا اس کی خود اپنے ہاتھ سے عصمت دری کرے، اس کی عزت کو تار تار کرے، وہ کیسے کسی دوسرے کو محبت دے سکتا ہے؟ ہاں میرے آقا کی آمد سے پہلے یہی ان لوگوں کا حال تھا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک دفعہ میں تجارت کی غرض سے نا شام کی طرف جانے لگا، میری بیوی حاملہ تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا، اگر تیرے ہاں بچہ پیدا ہونا تو اسے بڑے پیار سے پالنا، اگر بچی پیدا ہوئی تو اسے قتل کروا دینا۔ وقت گزر گیا، وہ واپس آیا تجارت سے، واپس آنے کے بعد اپنی بیوی سے ملتا ہے۔ اس کی بیوی اسے بتاتی ہے کہ تیری بیٹی ہوئی، میں نے اسے قتل کروا دیا۔ چند دن گزرنے کے بعد اس کے گھر ایک بچی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ مرد جو تھا نا، جو صحابی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اپنا بتا رہے ہیں کہ میں نے اس بچی سے پیار کرنا شروع کر دیا، میں اس سے محبت کرتا تھا۔ میری بیوی سمجھنے لگی شاید مجھے حقیقی پیار ہو گیا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تجھے مبارک ہو، میں نے تیری بیٹی کو قتل نہیں کروایا بلکہ زندہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جب میں نے یہ بات سنی نا تو میرے اندر کا خونخوار بھیڑیا پھر جاگا اور مجھے غصہ آیا۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے غصہ آیا، میں نے اپنی بیوی کو زناٹے دار تھپڑ مارا، بیوی گر گئی، اس ننھی سی بچی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کر اسے زمین میں دفن کر دیا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت میں اپنی بچی کو دفن کر رہا تھا، وہ بچی یہ کہہ رہی تھی، واہ ابتا ہو، ہائے ابا میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ جب میرے آقا نے یہ جملے سنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہو جاتے ہیں، صحابہ اشکبار ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابی اس کو دوسرے صحابہ کہتے ہیں، اب اس واقعے کو آگے بیان نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، جس وقت تیری اس لاڈلی بچی نے کہا تھا، ہائے ابا
آئے ابا میرا کیا قصور ہے بتا اس وقت تجھے رحم آیا تھا یا نہیں؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمارے دل کے اندر جسم کے اندر دل ہوتا تو احساس ہوتا کہ اولاد کا پیار کیا ہوتا ہے، بیٹیاں کتنی مقدس ہوتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد سے پہلے ہمیں کوئی احساس نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آمد سے پہلے تو ہمیں کوئی درد نہیں ہوتا تھا، کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ ایک یہ انسان تھا جو کھلی گمراہی کے اندر پڑا ہوا تھا۔ پھر میرے آقا نے جب انہی لوگوں کو بدلا، انہی لوگوں کے اوپر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یہ عمل اپنایا، پھر یہ لوگ بدلے تو کیسے بدلے؟ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت سعد بن وقاص کی کمانڈ میں ایران کے اندر جنگ جاری ہے، مہینہ پورا لشکر ٹھہرا ہوا ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی لشکر کو آگے بڑھانا تھا، خیمے لگے ہوئے تھے، دو خیمے آپس میں جڑے ہوئے تھے نا، تو ان خیموں کے کنارے پر ایک کبوتری نے گھونسلہ بنایا اور انڈے دے دیے۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے جب مادی اشیاء ضرورت کی اشیاء انتہائی قلیل تھی، اس وقت کے اندر خیمے کو چھوڑنا، بلکہ آج تاسی کہاں ایک ورگہ بھی نہ چھوڑے نے خیمہ چھوڑنا تو بڑی دور نہیں گالے، یہ اس وقت نہیں گالے جس وقت مادیت میں چیزیں میں انتہائی قلیل ہیں۔ اس وقت میں دور نے اندر صحابہ سعد بن وقاص نے بارگاہ حاضر ہو کے عرض کرنے کہ اس طرح کبوتری انڈے اور گھونسلہ بنایا ان کے کرنا چاہیے۔ سنو اے اوہی لوگن جنا میرے آقا بدلا، زندہ بچیاں درگور کر دیون، دل نے اندر سی اور تکلیف نہ ہوئے، اور جدوں بدلے تو پھر سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے لشکر آلیو اگر رساں اے خیمے پٹے اے خیمے او کھیڑے پھر کبوتری دا گھونسلہ ٹوٹ جائے گا، کبوتری دے انڈے ٹوٹ جان گے، اگر کبوتری دا گھونسلہ تے انڈے ٹوٹ گئے او دے دل دے اندر تکلیف ہوئے گی، او دا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت سعد بن وقاص آپ نے فرمایا لوگو اگر خیمے ضائع ہوندے نے تے ہو جاون، اسی ایسا کم نہیں کرانگے جس کم دی وجہ تو ایک کبوتری دا دل ٹوٹ جاوے، کیونکہ سانو رحمت للعالمین نبی نے رحمتاں تے برکتاں دا پیکر بنا کے بھیجے آئے۔ ایک طرف وہ لوگ کہ جڑے اپنی بچیاں زندہ قتل کر دیں من دل نے اندر تکلیف نہ آوے، پھر میرے آقا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اے عمل کیتا، اور پھر وہ لوگ اتنے رحم دل ہو گئے، اتنے نرم ہو گئے، انہاں کیا سی خیمے تے ضائع کر سکنے لیکن ایک کبوتری نہ گھونسلہ تے انڈا نہ توڑ سکنے۔ دسو جس نبی اتنے شاہکار صحابہ عطا کیتے ہون امت تے اندر اتنی بڑی تبدیلی آندی ہوئے، پھر دسو اس نبی دی آمد اس دنیا ہوتے احسان ہے کہ نہیں؟ پھر اس احسان ہوتے اساں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وقت انتہائی قلیل، پھر یہی لوگ براعظم افریقہ دا ایک وزیر ہے، اسے کتاب لکھی نظرتن جدیدتن فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا ترجمہ کیتا گیا۔ میری سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس واقعہ کتاب نے اندر نقل کیتا کہ جنوبی ایریا دا ایک بندہ آیا نا، اسلام تو پہلے نہیں گال کر رہے ہیں، طواف کرن، اس دی ایک جوان بیٹی ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اس سوچیا کہ میں اپنی بیٹیاں کس نے سہارے چھوڑ کے ونجا، اپنے نال حرم کعبہ نے اندر لے گیا، اور جدوں طواف کر رہے ہیں نا، طواف دے دوران ایک عربی سردار آیا اور اس دی نظر اس دی بیٹی ہوتے پئی، اس اساں حرم کعبہ نے اندروں اچک کے اغوا کر کے دا، دسو رب نے گھر نے اندروں
جس نے والد نے سامنے اس کی بیٹیاں اٹھا کے لے جایا جائے، اس نے اندر کتنا درد اور کتنی تکلیف ہوئے گی۔ پھر وہ جوان وہ بزرگ چلن لگ پہ، لوگوں نے گھر دروازہ کھٹکایا، ہر در تے گئے، ہر سردار کو گئے، پوچھیا میری کوئی مدد کرسی ہے؟ کوئی اللہ نے مہمان نہیں مدد کرنے والا۔ سارے سردار چپ، کیونکہ آکھن لگے اڈا تا تجارت نہ مسئلہ، اسی اگر اس تاجر نہ اڑی کرساں تے پھر تجارت ڈسٹرب ہو سی۔ ویکھو رب نے گھر نے اندروں اگر کسی نے بیٹی کوئی اٹھا کے لے جائے، کوئی اس نے ساتھ دیون والا نہیں ہے، اے ای کھلی گمراہی۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں، پھر جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور میرے آقا انہی لوگاں بدلے۔ امام ابن قدامہ اس گالنا اپنی کتاب نے اندر نقل کیتا کہ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان صحابین میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سالبہ ونج فلاں بندیاں بلا کے لیا۔ جدوں حضرت سالبہ گئے نا رستے نے اندر ٹرنے وینے ہے، ایک چشمہ ہے اور اس چشمے نے گرد کھجورہ نہ جھنڈ ہے، اس کھجورہ نے جھنڈ نے اندر ایک عورت نہا رہی ہے۔ حضرت سالبہ نے نظر اس نے اتے پہ گئی، دل نے اندر خیال آیا اور ڈر گئے، کم گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جدوں حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نظر اس عورت تے پئی ہے، آپ ڈر گئے، کم گئے اور نیچے تھلے گر گئے۔ جدوں حضرت سالبہ گرے نے آپ دے دل دے اندر خیال آیا، اے سالبہ اگر کہیں تو ہی تینوں دنیا دار نہیں ویکھ رہا بلکہ رب تے تینوں ویکھ رہا ہے۔ سوچ سالبہ اگر رب نے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس گل تو آگاہ کر دیتا کہ سالبہ دی نظر بھٹک گئی ہے، پھر تو سرکار دو عالم نو کیڑا منہ وکھاویں گا؟ حضرت سالبہ انتہائی پریشان ہوئے نے، آپ واپس نہیں گئے، جنگل دے اندر چلے گئے نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا لوگو سالبہ کسے نے ویکھیا ہوئے؟ دسیا گیا کہ سالبہ کسے نے اج دے دن چ نہیں ویکھیا گیا۔ میرے آقا نو وحی دے ذریعے دسا گیا کہ سالبہ فلاں جنگل دے اندر موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بھیجیا جاؤ سالبہ نو تلاش کر کے لے آؤ۔ تلاش کر دیاں جدو دوئے صحابی جنگل دے اندر گئے نے تلاش کی تھا، سالبہ نہیں مل رہا۔ ایک چرواہا ملیا ہے، اس کو پوچھیا ہے کہ اس قد دا، اس بت دا، اس کاٹ دا، اس چہرے دا بندہ ویکھیا ہوئے؟ وہ کہن لگا نہیں میں بندہ تے کوئی نہیں ویکھیا، لیکن رات دا جدوں وقت ہوندا ہے، رات دا پچھلا پیر ہوندا ہے، مینوں جنگل دے اندروں سسکیاں دی آواز آندی ہے، روਣ دی آواز آندی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا سلمان فارسی رات تک انتظار کر دیا، انتظار کیتا، جب رات دا پچھلا پیر آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ سالبہ پہاڑی دے اندروں باہر آیا ہے، آ کے زمین دے اتے نک رگڑ رہا ہے تے دعاواں ونگ رہا ہے، مولا میرے عیباں تے پردے پاویں، میرے کولوں بڑی وڈی خطا ہو گئی ہے، مولا کیا میں اس واسطے زندہ، کیا میرے اتے کوئی وڈا عذاب آن والا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے سالبہ دی گردن تو پکڑ لیا ہے تے فرمایا ہے چل سالبہ میرے نال نبی دی بارگاہ وچ۔ سالبہ کر دینے کہ اے عمر مینوں جو سزا دینی نے دے لو، لیکن سرکار دی بارگاہ وچ مینوں لے کے نہ جاؤ، میں سرکار دا سامنا کرن جوگا نہیں ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا سالبہ میرے آقا دی بارگاہ وچ جانا تے پوے گا۔ جدوں حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے دوئے صحابہ مسجد نبوی دے اندر پہنچے نے، میرے آقا نماز پڑھا رہے نے، نماز فجر دی جماعت ہو رہی ہے اور اتفاق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز دے اندر ہو آیات کریمہ تلاوت کر رہے نے، جنہاں دا ترجمہ ہی ہے کہ اے لوگو کیا تانوں خیال نہیں آندا تسی جڑے دنیا تے عمل کر دے
کل حشر دے میدان تیرے نام لاندہ تساں جواب دینا ہے۔ حضرت ثعلبہ نے جدوں ایک گل سنی ہے آپ نے چیخ ماری ہے، زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے نے۔ میرے آقا نماز تو فارغ ہونے، آپ نے پوچھا کہ ثعلبہ کتے؟ دسیا گیا کہ ثعلبہ دی حالت خراب نے۔ ذرا توجہ کریو، جنوں میرے آقا دے سامنے ہون تو ڈر لگ رہا ہوئے، اپنے گناہ دے اتے شرمندگی ہو جاوے، پھر ویکھو انہاں نوں رب تعالیٰ کتنا نوازدا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چل کے حضرت ثعلبہ دے کول پہنچ دے نے، ثعلبہ دے سر نوں اٹھا کے گود مبارک دے اندر رکھ دے نے۔ دسو کتنا خوبصورت منظر ہوئے گا جدوں سرکار دی گود ہوئے، سر گناہگار امتی دا ہوئے۔ حضرت ثعلبہ دے سر نوں میرے آقا اپنی گود وچ رکھیا نا تے ثعلبہ دا سر گرد آلودہ ہے، مٹی پئی بھی ہے۔ میرے آقا انہاں دے سر وچ ہاتھ پھیر رہے نے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کر رہے نے، رحمک اللہ یا ثعلبہ، رفعت لک اللہ یا ثعلبہ، او میرے ثعلبہ رب تیرے اتے رحم کرے، او میرے ثعلبہ رب تیری توبہ نو قبول کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے سر وچ ہاتھ پھیر رہے نے۔ حضرت ثعلبہ سر نو اٹھانے نے، زمین دے اتے پٹک کے مار دے نے۔ میرے آقا دوبارہ سر نو اٹھان دے نے، گود وچ رکھ دے نے۔ تیجی دفعہ انجویا جدوں حضرت عمر او میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جاہو جلال والا سپاہی حضرت عمر، آپ نے فرمایا او ثعلبہ نادان، سرکار اتنی رحمت فرما رہے نے، اپنے آنسو چم چم تیرے اتے برسا رہے نے، تینو دعاواں دی خیرات دے رہے نے، لیکن تو اے عمل کیوں کر رہا ہے؟ اپنے سر نو سرکار دی گود وچوں کیوں اٹھا رہا ہے؟ حضرت ثعلبہ رو کے عرض کر دینے، عمر معافی چاہنا وا، میں اس واسطے اپنے سر نو سرکار دی گود وچوں اٹھا رہا وا، میں ناپاکاں تو ناپاک لیکن جدی گود ہے او پاکاں دا سردار ہے، میں نہ چاہنا کہ میری وجہ تو سرکار دی گود آلودہ ہو جائے۔ سرکار دا کرم جاری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کر رہے نے اپنے صحابی نے، اسی اسناد اندر حضرت ثعلبہ دی روح پرواز کر گئی ہے، اپنی جان رب دے حوالے کر دیتی ہے۔ دسو ایک طرف وہ لوگ جڑے کعبے نے اندروں کسی نے عصمت دری کرن، کسی نے بچیاں اٹھا کے لے ونجن اور ادھے اتے ظلم و ستم کرن، سارا مکہ چپ ہو جائے، لیکن جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اسی قوم انہیں لوگاں جدوں میرے آقا بدلا تے پھر وہ کس طرح ہو گئے کہ اگر غیر ارادی طور پہ جان بوجھ کے نہیں، آج نہ نوجوان سوشل میڈیا اور فیس بک نے ہوتے جان بوجھ کے بے حیائیاں دیکھ رہا، وہ میرے آقا دے شاہکار صحابہ جان بوجھ کے نہیں، غیر ارادی طور پہ نظر پہ گئی ہے، لیکن اس شرم و حیا دے پہ کر اپنی جان دے دیتی ہے۔ دیکھو کہ جس نبی لوگاں اس طرح بدلا ہوئے، اس نبی نے آمد اس دنیا ہوتے احسان ہے کہ نہیں؟ احسان ہے نا؟ پھر تو ساتھ ماں چاہینا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال حقیقی اور سچی محبت کریے، صرف کھوکھلے نعرے تک نہیں بلکہ سرکار دو عالم نہ کردار بھی اپنائیے، اور آپ نے کردار ہوتے چل کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اظہار کریے۔ رب تعالیٰ نے بارگاہ دعائے کہ خالق کی کائنات اس محفل قبول فرمائے، اور جڑیاں میں گزارشات کی تیان انہوں نے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے، رب تعالیٰ اپنے حبیب نے صدقے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کون کرے گا اپنے داؤ